اللہ نے تیرے جسم کی منور کی تابشیں، حیران ہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مد دے، قبلہ دی مد دے، کعبہ ایمان مد دے، برگرداب بلا افتاد کسی، ضعیفانوں شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ قادری امنارے غوث اعظمی زنم، جمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ گرا لگتا مستحیل جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ گرا لگتا مستحیل وہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ اور درود پاک پڑھ کر اے نظامی آپ سو جائیں، درود پاک پڑھ کر اے نظامی آپ سو جائیں۔ سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر عرض کرتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور مصر فارس ہو زلزلے نزد میں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو آئلہ محمد کہنے سے FIR کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سنیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، مصر فارس ہو زلزلے نزد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور شاعر کہتا ہے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا۔ حضرات محترم، آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ جو بڑھا کے سنی غیر مسلمان اپنے محلے میں جشن میلاد مصطفیٰ منعقد کرا رہے ہیں، اپنے گھر مکان کو سجا رہے ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کی خوشی میں کوئی اپنے گھر کو سجا رہا ہے، کوئی اپنے مکان کو سجا رہا ہے، کوئی اپنے دکان کو سجا رہا ہے۔ لیکن پہاڑا کے سنی غیر مسلمانوں، یہ چھوٹے سے نادان سے بچے کو سنو، بچند سنیوں سے واقعہ سنائے گا، اس کے بعد اپنے وقت کو ختم کر کے چلا جائے گا، کیونکہ بہت سے علماء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سننے سے میلاد شریف سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، ایک شب الحق کو مرنے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کا عذاب میں مبتلا رہتا ہوں۔ ہاں، پیر کے دن عذاب میں کمیاں ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میری لونڈی فوجیہ نے سنائی تھی، خوشخبری سنانے کی عوض خوش ہو کر میں نے اسے عذاب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کی سیوں سنی غیر مسلمانوں، وہ تو ابو جہل ہے، ارے ہم تو نبی کا عاشق ہے، ہم تو میلاد بنانے والے ہیں۔ بتاؤ ہمارے مناطق کس قدر بلند ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے تو امتحانی فرماتے ہیں، جس جات پہ پڑھی جاتی ہے نعت شیخ نازل ہوا کرتی ہے، رحمت غفار آت احمد اس بصر کا کرنے دیدار کھڑے ہو کر کرتے ہیں، برابر ہی اذکار سلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہمیں بھی، جنت کی دیوانے کی مددگار ہمیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے ماشاءاللہ۔ وہ ابو جہل ہے جو اسلام سے دور ہے، لیکن وہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ، ہم تو عاشق نبی ہیں، ہم تو میلاد منانے والے ہیں، بھلا ہمارا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے وہ تو کافر ہے، ہم تو میلادی ہیں، ہم تو صبح شام نبی کا میلاد پڑھنے والے ہیں، ہمارے مراتب کس قدر بلند ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تو حضرت حامد فرماتے ہیں،
और तुम्हें जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली कर भी जाया नहीं करती। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोग ये कहते हैं मिलाद मुस्तफा से क्या फायदा है, मिलाद नबी से क्या फायदा है। मैं आपको बताऊं, हजरत एक अल्लाह के प्यारे महबूब बनते हैं, वो फरमाते हैं एक शब मैं मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ, जो मक्का मुअज़्ज़मा में पढ़ा जा रहा था। मिलाद शरीफ के मौके मिलाद शरीफ हो रहा था, ओ विलादत मुस्तफा की खुशी थे। मैंने देखा उस महफिल पास से कुछ अनवार गुजर हुए। जब गौर फिक्र किया तो मालूम हुआ ये नूर उन फरिश्तों के थे जो ऐसी मुक़द्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। कोई और नूर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने